بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو نمرود کا عبرتناک قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ امید کہ آپ ثواب کی نیت سے غور سے سنیں گے، دوسروں کو شیئر کریں گے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمرود بہت ہی سرکش، انتہائی احمق اور ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ یہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوا۔ اس وقت پوری دنیا میں نمرود کی بادشاہت تھی اور یہ بندہ خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کر کے ان سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس وقت ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کلمہ حق بلند فرمایا اور لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اسی سلسلے میں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے اور دونوں کے درمیان توحید کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اللہ پاک نے اس مناظرہ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ذکر فرمایا ہے، یعنی اے میرے حبیب، کیا تم نے اس نمرود کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے کہ ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئیں، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسے مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کھیلی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے۔ نمرود اسے غلہ دے دیتا اور جو اس کا انکار کرتا اسے غلہ نہیں دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ چنانچہ جب نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم آپ کا رب کون ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بالکل واضح تھی، مکمل اور آسانی سے سمجھنے والی تھی، اور اس کا جواب دینا نمرود بدبخت کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس سب اس کے وزیر اور مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی عوام تھی۔ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکنا نمرود کے لیے سخت ذلت کا سبب تھا۔ لہٰذا اس بیوقوف نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نہایت ہی احمقانہ جواب دیا اور بولا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یعنی اے ابراہیم، آپ کے کہنے کے مطابق اگر رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں، لہٰذا آپ ہی کی دلیل کی روح سے میں رب ہوا۔ پھر نمرود نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی حماقت والی بات تھی! کہاں ایک بے جان چیز میں جان ڈالنا اور کہاں زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا۔ لیکن وہاں موجود سب لوگ نمرود کے حمایتی تھے، وہ نمرود کی اس حماقت کو اس کی فتح سمجھتے تھے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا اور ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نادان اور بدبخت سے اور تو کچھ نہ بن سکا۔ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے بولا ابراہیم جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی بار نمرود کو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت دینے کی وجہ سے نمرود تنگ آ گیا
اور کہا اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اسے بول مجھ سے جنگ کرے۔ جب نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کی فوج جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر نمرود سے کہا اللہ کا لشکر اور فوج تیار ہے۔ نمرود نے کہا مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ اس کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس 3 دن کے اندر نمرود نے مشرق و مغرب کے تمام بڑے بڑے جنگجو تیار کیا اور بہت سارے ہتھیار اکٹھا کیے، اور مکمل تیاری کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ میری فوج تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مچھروں کے ایک فوج کو بھیجا۔ مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی بھی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، اور نمرود کے علاوہ باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی۔ نمرود اس عذابی الہی کو دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ نمرود چھپتا چھپاتا گھر کے اندر جا کر داخل ہو گیا۔ پھر ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ میں جا کر گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز چاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، ورنہ کاٹتا ہی رہتا۔ چنانچہ دن و رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو کوئی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے نمرود کے سر پر جوتے مارتے۔ اس عذاب سے پہلے 400 سال تک نمرود نے بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 سال تک جوتوں سے پٹتا رہا۔ دوستو، نمرود کی یہ کہانی دنیا یا انسانیت کے لیے اعلان ہے کہ جو کوئی بھی اپنی اوقات سے باہر ہو کر اپنے ہی خالق و مالک اللہ رب العزت کو چیلنج کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے جوتے اور چپل کے ذریعے اور کمزور سے کمزور ترین مخلوق کے ذریعے وہ عذاب دینے پر قادر ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہر قسم کے ظلم و ستم اور سرکشی والے عمل سے پرہیز کریں اور ہر حال میں اس پروردگار کا شکر گزار ہو کر زندگی گزارے جس نے ان کو زندگی عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ثواب کے لیے دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔